سورۃ التغابن کی ابتدائی آیات ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شیء قدیر هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام التغابن ہے۔ تغابن غبن کے لفظ سے ہے جس کا معنی نقصان اٹھانا۔ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کو یوم التغابن فرمایا، اسی مناسبت سے اس کا نام تغابن ہے، یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس میں بعض لوگوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے اندر یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی۔ ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 64 ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 108 نمبر پہ نازل ہوئی۔ 18 آیات اور 2 رکوع پر یہ صورت مبارکہ مشتمل ہے۔ پہلی صورت کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ اس صورت مبارکہ میں ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے خاندانی تعصب کو ہوا دی ہے، منافقین جنہوں نے مہاجر اور انصار کی تفریق کو ایک تعصب کی شکل میں ہوا دینے کی کوشش کی، اللہ رب العالمین نے اس کی پرزور مذمت اور تردید فرمائی کہ آپس کے اندر مسلمانوں کو اس طرح کی آپس میں تفرقہ بازی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس صورت مبارکہ میں اسی بات کو بڑھاتے ہوئے اللہ پاک نے انسانوں کی 2 تقسیموں کو بیان فرمایا ہے۔ یہ تمام انسان صرف 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک مومن ہے اور ایک کافر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تقسیم نہیں، باقی سب بناوٹی اور جعلی تقسیمیں ہیں یا صرف پہچان کے لیے۔ وہ ایسی تقسیمیں نہیں ہیں کہ ان پہ لڑا مرا جائے۔ آغاز اس صورت مبارکہ کا اللہ رب العالمین نے تسبیح کے لفظ سے فرمایا ہے، یعنی یہ ان صورتوں میں سے ہے جن کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کی پاکی بیان کرتی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ کائنات کی ہر چیز، ہر چرند، ہر پرند، ہر جانور، ہر جو ہے وہ ڈالی کا پتا پتا اور پھول پھول اور ہر پرندہ سب کس کے نام کی پاکی بیان کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے نام۔ جیسا کہ دوسری جگہ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر چیز اللہ کے نام کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہم پرندوں کی بولیوں کو چہچہانا سمجھتے ہیں، ہم کسی جانور کی بولی کو کوئی نام دیتے ہیں، ہم کسی آواز کو کسی بھی طرح سے اس کو اپنے الفاظ میں آواز کو نام دیتے ہیں، جیسے بادلوں کی گرج ہے، بجلی کی چمک ہے، پرندوں کا چہچہانا ہے، ہواؤں کا چلنا ہے،
لیکن اللہ رب العالمین فرماتے کہ یہ سب چیزیں کس کے نام کی پاکی بیان کر رہی؟ اللہ کے نام۔ اس لیے انسانوں ضرورت تمہاری ہے، تم اس کے نام کی پاکی بیان کرو گے، تمہارے اوپر رحمت نازل ہوگی۔ وہ تمہاری تسبیح کا محتاج نہیں، اس کی تو کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی۔ فرمایا لہ الملک، اسی کا راج ہے پوری کائنات کے اوپر، ایک ایک ذرے پہ، کائنات کے ایک ایک حصے پہ حکومت اور راج کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ لہو، یوں نہیں فرمایا کہ الملک لہو۔ الملک لہو یہ الفاظ گرامر کے لحاظ سے ٹھیک تھے، لیکن ان کا ترجمہ یہ بننا تھا کہ اس کا بھی راج ہے۔ مطلب یہ کہ اس کا بھی راج ہے، اس کی بھی حکومت ہے، کوئی اور بھی حکومت والا ہے۔ لیکن جب اس کو ترتیب کے لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے الٹ کر دیا، لہ الملک، اب اس کا ترجمہ یہ بن گیا کہ صرف اسی کا راج ہے، اس کے سوا کسی کا راج نہیں۔ پوری کائنات میں حکم چلتا ہے تو صرف کس کا چلتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کی تعریف ہے۔ کائنات میں کوئی بھی کسی کی بھی تعریف کرے گا تو وہ تعریف حقیقت میں کس کی ہوگی؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ سب کہتے ہیں بے شک اللہ رب العالمین کی ہر چیز پہ قدرت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، پھر تم میں کچھ لوگ کافر ہیں اور کچھ لوگ مومن ہیں۔ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ فا کا لفظ لایا گیا فَمِنْكُمْ، سو تم میں سے۔ فا آتی ہے کسی کام کو یہ بتانے کے لیے کہ پہلے یہ تھا پھر یہ ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابتدا سے لوگ کافر نہیں تھے، ابتدا سے سارے لوگ مومن تھے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کیا، جو پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں۔ آدم علیہ السلام مومن، ان کی اہلیہ حضرت حوا مومنہ، ان کی اولاد مومن۔ ابتدا میں ساری انسانیت ایمان والی تھی۔ کفر پیدا ہوا تو وہ بعد میں پیدا ہوا۔ معلوم ہوا کہ انسانوں کو تقسیم کرنے والی چیز ایمان نہیں، انسانوں کو تقسیم کرنے والی چیز کفر ہے۔ کافر نے انسان کو تقسیم کیا، ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ پوری کائنات میں وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ماں باپ کسی بچے کو تربیت نہ دیں، سوسائٹی ماحول اس بچے کو کچھ نہ سکھائے، گرد و پیش میں وہ بچہ کہیں سے پڑھنے کے لیے نہ جائے، تو وہ بچہ آٹومیٹک خود بخود مسلمان ہوگا۔ لیکن فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ، اس کی سوسائٹی، اس کا گرد و پیش کا ماحول یا اس کو یہودی بنا دیتا ہے، یا عیسائی بنا دیتا ہے، یا مجوسی بنا دیتا ہے۔ حقیقت میں ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو ابتدا میں ہر شخص مومن، لیکن پھر کفر آیا اور اس نے انسانوں کو تقسیم کیا۔ اللہ پاک فرماتے کہ انسان دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک کافر ہے، ایک مومن۔ یہی بس تقسیم ہے، دو قومی نظریہ، یہی اصل تقسیم ہے۔ اس کے علاوہ انسانوں کی کوئی تقسیم نہیں۔ باقی جتنی تقسیمیں چاہے وہ علاقائی ہوں، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ افغانی ہے، یہ ایرانی ہے، یہ ہندوستانی ہے، یہ عرب ہے، یہ عجم ہے، یہ ساری کی ساری تقسیمیں پہچان کے لیے تو ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ انسان سب کے سب جو مسلمان ہیں وہ ایک ہے۔ میرے عزیز دوستو، ذرا غور کریں
تو کوئی بھی انسان اپنی رنگ اور نسل بدل نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ کسی کا تعلق اگر پاکستان سے ہے اور وہ سعودی عرب میں چلا جائے، وہ عربی نہیں بن جائے گا، وہ پھر بھی عجمی رہے گا۔ کسی کا تعلق امریکہ یورپ سے ہے، وہ گورا ہے، وہ اس علاقے میں آ جائے وہ کالا نہیں بن جائے گا، وہ پھر بھی گورا ہی رہے گا۔ رنگ اور نسل نہیں بدلے گی، ہاں دین اور مذہب بدل سکتا ہے۔ کوئی انسان حبشے سے اٹھتا ہے، آ کے مسلمان ہو جاتا ہے، تو وہ بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاتا ہے۔ کوئی انسان مکہ مکرمہ کا رہنے والا، قریش کے خاندان کا، وہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ بھی اسلام والا اور ایمان والا ہی بنتا ہے۔ یعنی کہ کالے اور گورے کا کوئی فرق نہیں، رنگ اور نسل کا کوئی فرق نہیں، فرق ہے تو مذہب اور ملت سے ہے۔ نہ کسی کا رنگ اور نسل بدل سکتا ہے، نہ کوئی بدلتا ہے، لیکن دین اور مذہب ایک ایسی چیز ہے، جب انسان دین حق پہ آتا ہے تو وہ سب تفریقیں ختم کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی اہمیت نہیں، کسی امیر کو کسی غریب پہ کوئی فوقیت نہیں، سب ایک باپ کی اولاد ہیں اور سب کے سب مسلمان ہیں۔ بس میرے عزیز دوستو، یہ تقسیمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو مسلمان بنایا، جو مسلمان نہیں بنے ان کو الگ بنایا، لیکن بدقسمتی سے اسلام کے دشمن نے پھر ہمارے اندر یہ تقسیمیں پیدا کر دی۔ یہ عربی ہیں، یہ عجمی ہے، یہ انسان ہندوستان کے ہیں، یہ پاکستان کے ہیں، یہ ایران کے ہیں، یہ افغانستان کے ہیں۔ کتنی تقسیموں میں ہمیں تقسیم کر دی، پھر مذہبی تقسیمیں بنا دی، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے۔ یہ ساری کی ساری تقسیمیں غلط ہیں، اسلام دشمنوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ ہمیں ان ساری تقسیموں کو چھوڑ کر ایک مسلمان بننا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ بما تعملون بصیر، اللہ نے تو تمہیں دو حصوں میں صرف تقسیم کی ہے، مومن اور کافر، باقی جو کچھ تم کر رہے ہو اس سب کو دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ وَمَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو ایک حقیقت کے ساتھ پیدا کیا۔ یعنی یہ کوئی ڈرامہ بازی نہیں ہے، یہ کوئی سرکس نہیں ہے کہ چند دن کے لیے تمبو تانا اور تماشا دکھایا اور پھر چلے گئے، کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ فرمایا یہ جو زمین و آسمان کا نظام، پوری کائنات اللہ نے بنائی، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کو بنانے کے پیچھے ایک سوال و جواب ہے، ایک کامیابی ناکامی ہے، ایک امتحان ہے۔ آخرت کے اندر تمہاری اس کے متعلق پوچھ گچھ ہو۔ باقی فرمایا وَصَوَّرَكُمْ، تم سب کی صورتیں شکلیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ سارے انسانوں کی، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جو باہر ہیں، پوری دنیا کے انسان، 6-7 ارب انسان اس چھوٹی سی جگہ میں، 6-7 انچ جگہ کے اندر، چہرے کے اوپر یہ 7 ارب ڈیزائن بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک فرماتے تم سب کی صورتیں، تصویریں اللہ نے بنائی، اور فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تمہاری صورتیں، تمہاری شکلیں، تمہارے ڈیزائن بہترین ڈیزائن بنائے۔ میرے عزیز دوستو، ہم انسان تفریق کر دیتے ہیں، یہ خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے، حالانکہ ساری شکلیں بنانے والا کون ہے؟ اور بدصورت سے بدصورت انسان بھی ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت سانچے کے اندر ڈھالا، سب سے زیادہ خوبصورت مخلوق انسان ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس لیے ان تفریقوں میں نہ پڑو کہ یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ کون اچھا ہے کون برا ہے اس کو جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔
فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی اللہ کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے، لہذا فیصلے تم نہ کرو، عمل تم کرو۔ فیصلے کس نے کرنے ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ آج میرے عزیز دوستو، ہم ذرا سا نیکی کی ہمیں توفیق ملتی ہے تو ہم دوسروں کے فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں تو جہنمی ہے، میں جنتی ہوں، فلاں جو ہے وہ تو ایسا ہے اور میں ایسا ہوں۔ یہ ہمارے ذمے فیصلے نہیں، ہمارے ذمے تو عمل ہے، کام ہے۔ ہم اعمال کرتے رہیں، فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کرنا۔ فَمَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ہر چیز کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ جانتا ہے آسمانوں میں کیا ہے، زمینوں میں کیا ہے۔ جس کو آسمانوں زمینوں کے ذرے ذرے کا پتہ، پتے پتے کا پتہ ہے، قطرے قطرے کو جانتا ہے۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہی جانتا ہے کہ تم چھپا کیا رہے ہو اور ظاہر کیا کر رہے ہو۔ انسان اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے، اپنی نیکیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا دنیا کے اندر، میں کیا ظاہر کروں گا جی، میں بڑا نیک ہوں، جو میری اندر کی برائیاں ہیں میں ان کو چھپاؤں گا، ان پہ پردہ ڈالوں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ذہن میں رکھو کہ تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اس کو جاننے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے، اور تم جو کچھ چھپا کے رکھتے ہو اس کو جاننے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا وہ اللہ اتنا بڑا علیم ہے کہ واللہ علیم بذات الصدور، تمہارے سینوں میں بھی کوئی بات پیدا ہوتی تو اس کو بھی جاننے والا کون ہے؟ ہمارے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، ہم شاید بعد میں جانیں کیا خیال پیدا ہو گئے، یقیناً اللہ رب العالمین اس کو پہلے سے جانتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اپنے آپ کو بڑا نہ بناؤ، کوئی بہت بڑی شخصیت نہ بنو، دعوے نہ کرو، اللہ جانتا ہے تم کتنے پانی میں ہو، عمل کر کے دکھاؤ، کام کر کے دکھاؤ، فیصلے اللہ کے سپرد کرو، اس نے طے کرنا ہے کون بڑھیا ہے کون گھٹیا ہے، کون اعلیٰ ہے کون ادنا ہے، کون کامیاب ہے کون ناکام ہے، عزت والا کون ہے، ذلیل ہونے والا کون ہے، فائدہ مند کون رہے گا، نقصان کون اٹھائے گا، اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ لہذا فرمایا کہ اپنی باقی تقسیمیں چھوڑ کر اللہ کو راضی کرو، یہی تمہارے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس پیغام کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و